یادگار وقار رضوی نمبر سے ڈاکٹر ریشما پروین کا مضمون وقت سے پہلے موت نے جن کو پہنا دی زنجیریں، ملاحظہ فرمائیں انہی کی آواز میں۔ وقار بھائی کو گئے آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، مگر وقت بھلا کبھی کسی کے لیے رکتا ہے؟ برسوں سے جس شخص کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھا تھا، ساتھ بیٹھ کر فروری 2021 میں شارب صاحب کے کالج میں سال بھر ہونے والے قومی اور بین الاقوامی جلسوں کی فہرست تیار کی تھی، کسے پتا تھا وہ اس طرح نظروں سے غائب ہو جائے گا کہ نظریں اس کو ڈھونڈیں گی پر وہ کہیں نہیں دکھائی دے گا۔ وقار بھائی سے میری آخری ملاقات 20 مارچ 2021 کو AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے جلسے میں ہوئی۔ اس وقت بھی نہیں محسوس ہوا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی۔ ہنستے مسکراتے سب کو روکتے کہ جلسہ ابھی چل رہا ہے۔ موت کو برحق جانتے ہوئے بھی یقین نہیں ہوتا کہ وقار بھائی نہیں ہیں۔ ان کی فعال و متحرک تصویر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کے ذریعے ہمیشہ دہرائے جانے والے جملے کانوں میں گونج رہے ہیں، جو اکثر پروفیسر شارب ردولوی کی فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے جواب میں آتے۔ ارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ سب ہو جائے گا، آپ ایک بار کہہ دیجئے بس۔ گہرے اطمینان کی لکیریں شارب صاحب کے چہرے پر پھیل جاتی، اور یہ صرف کہنا نہیں ہوتا تھا، یہ صرف جملے نہیں ہوتے تھے، وہ کام بڑے سلیقے سے ہو بھی جاتا۔ شارب ردولوی مسکرا کر مجھ سے کہتے، ریشما ہمیں ایسا لگتا ہے وقار صاحب کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اکثر وقار بھائی اور روزی بھابھی سے پروفیسر شارب ردولوی کے گھر پر ملاقات ہوتی۔ دونوں کی موجودگی شارب صاحب کے گھر اور کالج میں رونق لے آتی، اور ان محبتوں کی چشمدید گواہ ریشما اکثر یہی سوچتی، اللہ کس طرح ہر کسی کے غموں کا مداوا کرتا ہے، جس نے آپا پروفیسر شمیم نکھت کے جانے کے بعد وقار بھائی اور روزی بھابھی کو بابا پروفیسر شارب ردولوی کا سہارا بنا دیا۔ وقار بھائی کو ہر کام کی جلدی تھی۔ یہ جلدی کیوں تھی یہ اب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اس وقت تو ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں وہ ہر پروگرام کو اتنی تیزی سے کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ غالباً انہیں اندازہ تھا زندگی بہت مہلت نہیں دے گی۔ امسال 13 مارچ کو ہی شارب صاحب کی خود نوشت کے اجرا کا ارادہ تھا۔ بعض وجوہات کے سبب پروگرام ملتوی کرنا پڑا، مگر وقار بھائی تو وقار بھائی تھے۔ کہنے لگے پروگرام اب اکتوبر میں ہوگا۔ شارب صاحب سے کہہ کر فوراً مجھے بلوایا اور پورا پروگرام ترتیب دے ڈالا، لیکن اکتوبر سے پہلے مئی کا منحوس مہینہ وقار بھائی کو ہم سے چھین لے گیا۔ زندگی کا یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ جن لوگوں کی ضرورت دنیا میں ہوتی ہے وہ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں۔ خود وقار بھائی کی زندگی کچھ آسان نہیں گزری تھی۔ مجھے اس سب کے بارے میں بہت واقفیت تو نہیں، پر اتنا ان کی ہی زبان سے سنا۔ ارے یہ اخبار میں نے اکیلے شروع کیا تھا، خود ہی بانٹ کر بھی آتا تھا۔ کس قدر محنت کی ہوگی، کتنی جدوجہد کی ہوگی، تب جا کر اودھ نامہ بام عروج پر پہنچا ہوگا۔ ہم تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جس کی دھوم بمبئی، لکھنؤ، دلی، علی گڑھ سب شہروں میں مچی ہے۔ وقار بھائی اپنے تجربات کی بنیاد پر اب ایک منجھے ہوئے صحافی تھے، مگر انہوں نے اودھ نامہ کو کبھی سیاسی مہرہ نہیں بننے دیا۔ ان کے اداریوں کو پڑھ کر ان کی بے باکی اور بے خوفی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اب اودھ نامہ صرف ایک اخبار نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے وقار بھائی نے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ عزت مآب گورنر رام نائک جی، پروفیسر روپ ریکھا ورما، پروفیسر رمیش دکشت، وندنا مشرا اور اردو زبان و ادب کے تمام شہدائی، کون ایسا تھا جو ان کے منعقدہ جلسوں میں شریک نہ ہوا ہو؟ وقار بھائی کے لب و لہجے کی شیرینی و مٹھاس نے سب کو ایک جگہ لا کھڑا کیا، بلکہ حسن داد خان کے الفاظ میں وقار بھائی کے لیے یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا، تم اس سے ملو گے
तो महसूस करोगे, तुम उससे मिलोगे तो महसूस करोगे, उसके लबो लहजे में मसीहाई बहुत है। जाना तो हम सबको है, बकौल शायर, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मगर वकार भाई से जैसे मुतहर्रिक व फ़आल इंसान का जाना, जिनकी ज़रूरत न जाने कितने लोगों को थी, यकीनन बहुत तकलीफ दे है। मगर कहते हैं ना कि खुदा ऐसे लोगों को न जाने कितनी सलाहियतों से नवाजता है। टीम वर्क की सलाहियत की वजह से वकार भाई ने अपने पीछे एक पूरी ट्रेंड टीम छोड़ी है, अवधनामा के स्टाफ की टीम, जिसको मैंने उनकी जिंदगी में जिस तनदही से काम करते देखा, आज भी वो इसी सही में हैं कि वकार भाई के ख्वाब अवधनामा को जिंदा व पायंदा रख सके। ऐसा स्टाफ बिरलों को मिलता है, या यूं कहें कि मोहब्बत से लगाया गया पौधा अपनी औलाद की तरह पाला जाता है। वकार भाई ने भी तो अपने स्टाफ मेंबर्स की एक बागबां की तरह रखवाली की। उनकी जिंदगी में जो इज्जत व मोहब्बत उनके स्टाफ मेंबर्स के दिलों में थी और आज भी है, वो जग जाहिर है। उनकी बीमारी के दौरान और इंतकाल के बाद भी मेरी जिससे गुफ्तगू हुई, उसे रोता, बिलखता, सिसकता पाया। यही असल खजाना है जिसके होते हुए वकार मेहदी रिजवी और अवधनामा कभी मर नहीं सकते। वकार भाई की तरह रोजी भाभी और उनका स्टाफ अपने कवी इरादों और हौसलों के साथ हजार मुश्किलात के बावजूद उनकी दिखाई हुई राह पर गामजन है। बकौल हारून रशीद, जुनून इश्क की हारून फिर आज आजमाइश है, जुनून इश्क की हारून फिर आज आजमाइश है, इधर है शौक का तूफान, उधर मौजों की तुग़यानी। बहुत बहुत शुक्रिया।